میں بحیثیت مرد اپنے جمہوریہ پاکستان کے معاشرے کی تمام خواتین سے انتہائی شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں۔ جب سے لاہور گجرپورہ موٹر وے پر خاتون سے ہونے والی زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے، بجائے اس چیز پر بحث کرنے کے کہ سوسائٹی میں اس قسم کے واقعات کیوں جنم لیتے ہیں، معاشرے میں اس بگاڑ کی وجہ کیا ہے اور اس کو روکنے کے لیے آئندہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، تمام نیوز چینل اور سوشل میڈیا پر ایک ہی چیز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ سی سی پی او لاہور کا ابتدائی بیان بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے اور ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ آئی ایگری، میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے، لیکن کیا آپ اور میں اس سوسائٹی سے واقف نہیں ہیں؟ سی سی پی او لاہور بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور وہ سوسائٹی کے اتار چڑھاؤ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے، جبھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور انہوں نے اس کی وضاحت میں جو باتیں کی ہیں وہ بالکل قابل قبول ہے۔ کیا ہماری سوسائٹی اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے کہ خاتون رات کو 2 بجے اکیلی محفوظ سفر کر سکتی ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ سیٹ بیلٹ نہ ہونے کی وجہ سے روڈ پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹریفک وارڈن آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ اگر آپ سیٹ بیلٹ لگائی ہوتی آپ نے تو آپ کا شاید ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، تو آپ کیا امید کریں گے ٹریفک وارڈن سے کہ اس نے یہ بات صحیح کی ہے، یا آپ اس سے یہ کہیں گے کہ نہیں، میری غلطی کی طرف میری توجہ مت دلاؤ، یہ تمہاری جاب ہے، یہ تمہارا یہ کام ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آ کر ایکسیڈنٹ کو روکو۔ اب بات تو سمجھنے کی ہے کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے جو ایکسیڈنٹس ہیں اس کے لیے ایک اصول موجود ہے کہ آپ کو سیٹ بیلٹ لگانی چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں کو دیکھتے ہوئے سبھی کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ نہ رات کو اکیلے باہر نکلو۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ کیا جب آپ کو اچانک رات کو 12-1 بجے یہ معلوم پڑے کہ آپ کے گھر کی کوئی خاتون اچانک باہر اسے کسی ضروری کام کے سلسلے میں نکلنا پڑ رہا ہے، تو آپ سوچیں گے ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیا اس طرح خاتون کا باہر نکلنا اس معاشرے میں، آپ نہ بھی بتائیں تو مجھے آپ کا جواب پتہ ہے، اگر تو آپ نے معاشرے میں پچھلے 4-5 ماہ میں ہوئے واقعات اور اس قسم کے واقعات کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، تو آپ کبھی بھی اپنے گھر کی خاتون کو اکیلے باہر نہیں جانے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ محفوظ نہیں ہے نہ 5 سال کی بچی، نہ قبر میں لیٹی مردہ خاتون۔ لیکن ان چیزوں پر بھی بحث کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ معاشرے میں ایسا ہوتا کیوں ہے، سب سے زیادہ ضروری کہ معاشرے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں والدین ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے بچوں کی کونسلنگ کی ہی نہیں ہے ریپروڈکشن سسٹم کے حوالے سے، کبھی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی پہ اس طرح اس کو بریفنگ نہیں دی کہ معاشرے میں کس قسم کی برائیاں ہیں جن سے تمہیں دور رہنا ہے اور جن کے بارے میں جاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ کونسلنگ اور یہ بریفنگ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی ریپروڈکشن اور اس قسم کے مسائل کے حوالے سے ان کی کونسلنگ نہیں کریں گے تو معاشرہ کرے گا، دوسرے لوگ کریں گے، اور جو دوسرے لوگ سکھائیں گے آپ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، اور آپ نہ اس کے رزلٹ سے واقف ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ ساری باتیں کیوں آپ لوگوں سے میں یہ باتیں ساری کیوں کر رہا ہوں۔ میں جب تک اس معاشرے میں تھا تو شاید میں ان چیزوں کو اتنی شدت سے فیل نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں اس معاشرے کا حصہ تھا جہاں پر ہر خبر کے بعد ایک نئی خبر آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور نئی ملنے والی خبر پچھلی خبر سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے، یا اس کو دلچسپ بنایا جاتا ہے، تو ہم لوگ پچھلی خبر کی طرف توجہ نہیں دیتے، بالکل ایسے ہی جیسے
زیادتی کے اصل واقعہ کو بھول کر سی سی پی لاہور نے کیا بیان دیا اس بات پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر آ کر لندن میں مجھے یہ زیادہ فیل ہوتا ہے کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ سیکیور ہے۔ میرے گھر کی خواتین اگر رات کو 3 بجے بھی یہاں سے نکلیں گی تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر ان کو کچھ دیکھے۔ لیکن کیا یہ تصور آپ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کر سکتے ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں، جذباتی بیانات کی نہیں۔ آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے جناب۔ تو سی سی پی لاہور نے معاشرے کی طرف ہی اشارہ کیا ہے، آپ کو آپ کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمیں ہمارا چہرہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے ہم اسی کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں۔ میرے بات کرنے کا دوسرا بڑا پہلو یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں تو ایسے واقعات کے بعد میں خود کو یہاں کے لوگوں کی نظروں میں شرمسار فیل کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں they know I am from پاکستان، اور ان کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو جہاں پہ بیٹھ کے جو خیال میرے ذہن میں آتے ہیں، جو سولوشنز میرے ذہن میں آتے ہیں، اور جن چیزوں کو میں فیل کرتا ہوں کہ اگر میں سیکیور ہوں تو میرے باقی لوگ بھی سیکیور فیل ہونے چاہیے، خود کو سیکیور فیل کرنا چاہیے ان کو، اور ہم خود کو بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا جناب۔ میری آج کی اس گفتگو کا مجھے تو یہی 2 چیزیں آپ تک پہنچانی ہیں کہ ایک تو خود کو بدلیں، معاشرہ بدلے گا، دوسرا آواز اٹھائیں کہ ایسے جرم جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہوں ان پر سخت سزائیں دی جائیں، کیونکہ وہ صرف کسی ایک بندے کی زندگی خراب نہیں کرتے، وہ پورے ملک کی زندگی، پورے ملک کا امیج خراب کر رہے ہیں۔ سخت سزائیں ملیں گی، چند دنوں کی بات ہے، سب ٹھیک ہوگا۔ دوبارہ کسی کو ایسا کرنے سے پہلے کوئی 1000 بار سوچے گا جب اسے یہ یقین ہوگا کہ مجھے سزا ملے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے، اور مجھے آپ لوگوں کی اگر آپ کے پاس بھی کوئی تجویز، کوئی رائے ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے کام آ سکتی ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کریں۔ میری بھی کوشش ہوگی کہ میں اسے کنسرن پلیٹ فارم پر پہنچاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو لوگ باقی بچے ہیں تھوڑا بہت پاکستان کو اچھا سمجھتے ہیں وہ یہ نعرہ لگانے پہ مجبور ہو جائیں، پاکستان سے زندہ بھاگ۔ میرے لیے تو سب سے پہلے پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔